أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام صلى الله في كل موجود قدر دائرة الوجود مولا ومولا الثقلين جد الحسن بالحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان مذہب و ملت، دوستان آل محمد، مباحثان اہل رسول، عرفان اہل رسول، تدابران اہل رسول، صوفاران اہل محمد، ماتمداران سرکار سید الشہداء سلامت رہی مشتری مولا کوئی غم نہ سوا کا حسین علیہ السلام کے پروردگار تجھے اس عزت والے دربار کا واسطہ جو مومن جو مومنات جو شرعی حاجت لے کر یہاں آئے ہیں شرعی حاجت اپنے سے پوری فرما دے. محبوب تجھے بھی ربا کو اجڑی ہوئی گود کا واسطہ تجھے اولاد ہے انہیں اولاد نرینا کا فرما، جو مقروب تھے ان کا خیر نائب شیدہ فرما دے. محبوب تجھے عزت آل محمد کا واسطہ جہاں کہیں بھی ذکر آل محمد کرنے والے زندگی بسر کر رہے ذکر آل محمد میں جان مال عزت و آبرو کی مدد فرما. پروردگار تجھے شہزادے علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہوئی برچی کے پھل کا واسطہ اور اس کلیجے سے خون کے قطرے کا واسطہ جو نوجوان ہمارے علم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی اور کامیابی عطا فرما. محبوب تجھے واسطہ ہے شہزادے قاسم کی جڑی ہوئی جوانی کا جو نوجوان ہمارے بے روزگار عطا فرما. محبوب تجھے شہزادی کبرا کے اگڑے ہوئے سہرے کا واسطہ جو بچی افسروں میں بیٹھی ہیں والدین پریشان ہیں ان کے والدین کو ذمہ داریوں سے جلد از جلد سرودوش فرما. محبوب ہم اس لائق نہیں، ہم اس قابل نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم شیعہ علیہ محمد ہیں. پروردگار تجھے حقیقی پردے والے وارث کا واسطہ ہمیں حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما. محبوب تمام دشمنان اہل بیت و دشمنان شیعت سر گوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح سے شیعت اور اسلام کو نقصان پہنچایا جائے. محبوب تجھے ان حسین کا واسطہ تمام دشمنان اسلام کو نصف نابود فرما، ان کے حد بندوں کو نابود فرما. محبوب جہاں کہیں بھی ذکر آل محمد کرنے والے ذکر آل محمد کرم کی جان مال عزت و آبرو بالخصوص تمام مدداروں کی، تمام بودوں کی، تمام مدافعانوں کی، تمام زوار جو یہاں سے یا دنیا بھر کے جس کونے سے بھی مولا حسین کے روزے پر پہنچے ہیں مولا ان کی مدد فرما. منتقم اپنے حسین سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما. قبولیت دعا کے لیے باوجود بلند سروا کر دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سے بہتر سلام پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آپ حضرات کے حضور میں جس آیت کریمہ کو میں نے سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ اپنے حبیب کے ذریعے ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے مجھے اہل رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ تم نے ہمارا برتاؤ سے محبت اختیار کرو. عزیزان محترم، میں تسلیم کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں اس بات کو کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے. دولت اسلام بہت بڑی نعمت ہے. اسلام بہت بڑا پیغام ہے. نماز بہت بڑی دولت ہے، روزہ بہت بڑی دولت ہے، زکوٰۃ بہت بڑی دولت ہے، خرچ بہت بڑی دولت ہے، جہاد بہت بڑی نعمت ہے. لیکن یہ سارا کا سارا اسلام ایک طرف، آل محمد کی محبت ایک طرف. عزیزان محترم، اس کی دلیل یہ ہے کہ مثلاً یہاں آپ نے غازی آباد میں اکثر کتاب فروش افراد کو دیکھا ہوگا کتابیں بیچتے ہوئے آتے ہیں اور کتاب فروش کتاب بیچ رہا ہو اور ایک صاحب آئے چپکے سے قرآن اٹھائیں اور گھر میں لے آئیں اور گھر میں لا کر کہیں اما جان قرآن پڑھو، قرآن کا پڑھنا ثواب، بہن تم بھی قرآن پڑھو، قرآن کا دیکھنا ثواب، سننا ثواب، سنانا ثواب، بیٹی آپ بھی قرآن پڑھو، قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا سنانا ثواب. آپ ایمانداری سے بتائیں اس کا پورا گھر قرآن پڑھتے پڑھتے پڑھ جائے گا، کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟
نہیں اذان محترم کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ یہاں سے لے کر میں دیوبند کے مفتی خانے تک میرا چیلنج ہے کہ اگر کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی مفسر یہ کہہ دے کہ جس قرآن کا عطیہ نہیں دیا، عوض نہیں دیا، بدل نہیں دیا، قیمت نہیں دی، اس قرآن کے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ایسا محترم اگر ایک شخص کوئی جامع مسجد سے لا کر غازی آباد میں قرآن لے آیا اور غازی آباد میں کوئی شخص قرآن چرا کے اس قرآن کو پڑھنے لگے تو قرآن کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی بدیہ، کوئی اس کا عوض نہیں ہے، کوئی اس کا خراج نہیں ہے۔ ایسا محترم جو قرآن محمد عربی عرش سے لائے ہو اور کوئی فرش پر قیمت نہ دے تو اس قرآن کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد محترم۔ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، قرآن بہت عظیم کتاب ہے، لیکن عظیم کتاب کے ساتھ قرآن کے ساتھ محبت اہل بیت واجب ہے۔ دیکھیے یہ ایک ایسی نعمت ہے محبت اہل بیت کہ جو اہل بیت سے محبت نہیں بھی کرتے اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے خسارے میں ہیں۔ ہم اہل بیت کو ایمرجنسی میں نہیں مانا، ہم نے جنہیں مان لیا انہیں مان لیا، جن کا انکار کر دیا کر دیا۔ اور بغض آل محمد ایک بہت بڑا گھنونا جرم ہے، میں نے بڑے احتیاط سے لفظ استعمال کیا ہے، بہت گھنونا جرم ہے بغض آل محمد۔ اور جن کے پاس یہ بغض ہوتا ہے وہ بھی اقرار نہیں کرتے۔ مثلا ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، کسی کو ٹی بی ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو ہائی بی پی ہے، کسی کو لو بی پی ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو ہارٹ ہے، کسی کو کچھ ہے۔ آدمی سمجھ میں کہہ دیتا مولانا ہمیں یہ پریشانی ہے، یہ دقت ہے، یہ دقت ہے، یہ دقت ہے، لیکن بہت سارے امراض ایسے ہیں جن کے ہونے کے باوجود بھی انسان ذکر نہیں کرتا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنا، اب جملہ میں آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، ہمارے ہاں کم و بیش زیادہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کربلا میں بھی تعداد کم تھی لیکن کثرت میں بھاری تھی۔ ایسا محترم 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے کسی بزرگ نے، ہمارے کسی عالم نے، ہمارے کسی موقف نے، ہمارے کسی فلسفی نے، ہمارے کسی رائٹر نے، ہمارے کسی مولوی نے، ہمارے کسی بزرگ نے، ہمارے کسی جوان نے، ہمارے کسی مجتہد نے، ہمارے کسی آیت اللہ نے، ہمارے کسی بڑے نے، ہمارے کسی بچے نے کسی کے سامنے سر جھکا کے یہ نہیں کہا انہیں ہم بھی مانتے ہیں، انہیں ہم بھی مانتے ہیں، انہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن جب بات ذکر آل محمد کی آئی تو جنہوں نے اہل بیت کو کبھی نہیں مانا تھا، کبھی نہیں مانا تھا، کبھی نہیں مانا تھا، جب آل محمد کا تذکرہ آ گیا تو انہیں بھی کہنا پڑا کہ اہل بیت کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بھائی اہل بیت کو ہم بھی مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں اہل بیت کو؟ بھائی اہل بیت کو امام مانتے کہ بھائی امام ہم انہیں مانتے ہیں، رہبر مانتے کہ نہیں رہبر ہم انہیں مانتے ہیں، قائد مانتے نہیں قائد ہم انہیں مانتے ہیں، خلیفہ مانتے کہ خلیفہ ہم انہیں مانتے ہیں۔ بھائی اہل بیت کو کیا مانتے ہیں کہ بھائی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ ایسا محترم یہیں سے فیصلہ ہوتا ہے، جو اہل بیت کو بھی مانے وہ منافق ہے، جو اہل بیت کو ہی مانے وہ مومن ہے۔ ایسا محترم دیکھیے، اور ایک بات اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ اہل بیت کو بھی نہیں ماننا، میں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں، کسی کی سمجھ کا بالکل ذمہ دار نہیں۔ سیدھی سی بات، دو اردو چار کی طرح بات کرنا جانتا ہوں اور کسی سے دب کے ڈر کے اور کسی معاملے میں احتیاط کرتا ہی نہیں۔ جو حقائق مجھے وہ بیان کر کے جاؤں گا، اگلی میں جس ملے گا میں اس کی بھی پرواہ نہیں، پوری دنیا کو ہوتا ہوں الحمدللہ۔ دیکھیے اہل بیت ہی نہیں ماننا، اہل بیت کی ہی نہیں ماننا، اہل بیت کی ماننا ہے۔ آج ہم اہل بیت ہی کو ماننا ہے، اہل بیت کی بالکل نہیں مان رہے۔ آج ہمارے سماج کا معاملہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میری مجلس، میرا ذاکر، میرا عالم، میرا خطیب، میری شبیدائی، میرا جلوس، میرا زلزلہ، میرا مولانا، میرا وضاخانہ، میرا گھر۔ تو بھائی پھر مولا کہاں گئے؟ بھائی سب کچھ تمہارا ہے تو مولا کہاں گئے؟ اب مجلس کرنا بنا میں مولا، سب کچھ تمہارا، پھر مولا کہاں گئے؟ مولا کے لیے کیا کیا؟ اچھا محترم کہ یہاں کا نہیں، پوری دنیا کا حال ہے، پوری دنیا کا حال ہے، سب جگہ یہی حالات ہیں کہ بھائی میری مجلس ہونی چاہیے کامیاب، میرے ہاں خطیب بہت بڑا ہونا چاہیے، میرے ہاں مجمع کثیر ہونا چاہیے، میرے ہاں ہم کو ہی جانا چاہیے، بھائی ہم ذاکر ایسی مجلس ختم آئی ایک دم ختم ہو گئی، اس کے بعد مجلس ہی نہیں ہوگی، ایسی مجلس مولانا پر۔ ایسا محترم مجلس مجلس ہوتی ہے، فرش ازا فرش ازا ہوتا ہے، یہاں شہزادی فاطمہ زہرا بیوی کے نام پہ بلند سلامات کو پڑھے دیکھیے ہمیں یہ سوچ کر مجلس کرنی ہے
یہ سوچ کے مجلس میں جانا ہے کہ ہمیں کسی شخصیت یا نہیں جانا، ہمیں مولا نے بلایا ہے، اور یہ توفیق الہی ہے، سب نہیں آتے مجلس میں، بے شک سب کے پاس میسر نہیں آتے۔ اور یہ جہاں بی بی سہرا بلا رہی، جس وقت وہ فرش کتنا عظیم ہوگا، جہاں شہزادی آ جائے، جہاں وقت کا امام آ جائے، کتنی عجیب جگہ ہوگی۔ آج ہمارے ہاں کوئی ایم ایل اے ایم پی آ جاتا ہے، کوئی منسٹر آ جاتا ہے، تو جب میں غفیر لگ جاتا ہے کہ فلاں ایم پی صاحب آ رہے ہیں، فلاں منسٹر صاحب آ رہے ہیں، فلاں چیف منسٹر آ رہے ہیں، کتنا اہتمام، کتنا بھاؤ بھاؤ، کتنا رنگ ڈھنگ، کیا ہنگامے، کیا تواضع، کیا خاطر، کیا مدارہ۔ اور جہاں کائنات کے حاکم آ رہے ہیں، ہم انہیں اپنے سے، اپنے ایم ایل اے اور ایم پی سے اور کاؤنسلر سے چھوٹا سمجھ رہے ہیں، یہ ہماری ذاتیت ہو گئی۔ ایسا محترم، جب ذہن سے یہ نکل جائے کہ ہم مولا کو نہیں، ہم وقت کے امام کو بلا رہے ہیں، اور ایسے امام کو بلا رہے ہیں جس کا تصور پوری کائنات پر ہے، میری اور تیری مجلس نہیں، فرش ازا جس نے بچھا دیا، جسے توفیق مل گئی بچھا دیا، اس نے اپنا کام کر دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حسین کو کتنا مانتے ہیں، وقت کے امام کو کتنا جانتے ہیں۔ اگر یہ سوچ کے جائیں کہ بھئی اگر فلاں صاحب نے بلایا تھا اور ان کے ہاں نہیں گئے تو وہ ہمارے ہاں نہیں آئیں گے، ہم ان کے ہاں نہیں گئے تو یہ ہو جائے گا، وہ شکایت کریں گے، نہیں ہے جانے مطلب شکوہ شکایت کچھ نہیں۔ مولا نے بلایا ہے، مولا کے ہاں جانا ہے، اور یہ دربار وہ دربار ہے کہ جہاں غیروں کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں، غیروں کے لیے بھی پابندیاں نہیں ہیں، یہاں غیر بھی آئیں، اپنے بھی آئیں، یہاں کوئی کسی کو نہیں روکتا۔ پر تصور یہ رہے کہ ہم جن کی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ کتنے عظیم ہیں اور کتنے بڑے ہیں۔ جب آدمی بڑے کی بارگاہ میں جاتا ہے تو یہ سوچ کے جاتا ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو کائنات کے حکیم ہیں۔ ہمارا ایمان عقیدہ ہے نہیں ہے اس بات پہ کہ وقت کا امام آتا ہے، شہزادی فاطمہ زہرا آتی ہیں یہاں، ملائکہ اور انبیاء آتے ہیں یہاں، چارہ معصومین کی ارواح یہاں آتی ہیں نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے نہیں ہے، میں ہم غلط بتا رہے ہیں، بتائیں آپ ایمانداری سے بتائیں کہ ہم کہاں آ رہے ہیں، کہاں ہیں، کس منزل پر کھڑے ہیں۔ اگر آج ہی اس وقت، کل اور پرسوں کے 2-4 مہینے کی بات یہ نہیں کرا، اس وقت وقت کا امام آ جائے، ایمانداری سے بتائیں کون ایسا شخص ہے جو فوراً کھڑا ہو کہ مولا آپ میرے ہاں چلے؟ ہے کسی کے پاس ضرورت کہ کہے کہ مولا آپ یہاں تشریف لائیں، آپ میرے ہاں تشریف لے چلیں، میں آپ کے لیے چائے پانی کا اہتمام کروں گا، آپ کو میں اپنے در غریب کھانے پر لے چلتا ہوں۔ ہے کسی کا گھر اس قابل؟ ہے کسی کی فکر اتنی پاکیزہ کہ وقت کے امام کو اپنے گھر بلا لے؟ دیکھیے ہمارے یہاں اگر کوئی چھوٹا موٹا مولوی آ جاتا ہے نا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ مولانا کے لیے چادر پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے، طاہر اور طیب ہونی چاہیے، صاف و ستھری ہونی چاہیے، گھر میں ماحول ایک دم پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ آپ وقت کے امام کو بولتے ہیں، ہم مجلس میں کہتے دیتے ہیں الاجل یا امام، آ جائیے میرے مولا، آ جائیے میرے مولا۔ اگر وقت کا امام آ جائے تو کہاں بٹھائیں گے آپ؟ بتائیں کہاں بٹھائیں گے؟ کوئی ہے آستانہ، کوئی جگہ ہے، کوئی گھر ہے، اور آپ مہمان کو بلائیں، مثلا مجھے بلائیں آپ اپنے ہاں کہ مولانا چاہے آپ غازی آباد تشریف لائیں، بھائی بہت آپ سے محبت ہے، آپ نے مہینے سے یہاں پورا اشرا پڑھا تھا، جب آپ کی ابتدا یہیں سے ہوئی تھی، آپ نے بہت مہینے سے پڑھی ہیں، آپ کو بڑی محبت ہے مفید کو، آپ ہمارے ہاں چلیں۔ آپ کے پاس گھر ہی نہ ہو، آپ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا کرتے ہیں، مولانا آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، میں یہیں سے چائے پلوا رہا ہوں آپ کو۔ تو 4 آدمی جو سنیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یار ہمارے پاس جگہ ہی تھی تو مولانا کو دعوت کیوں دی؟ یہ عالم کی شایان شان نہیں ہے۔ آپ وقت کے امام کو بلا رہے ہیں۔ ایسا محترم جب وقت کے امام کو بلائے تو یہ سوچ کر بلائے کہ ہمارا گھر اس قابل ہے کہ نہیں ہے، اور قابل ہوتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ ہم امام کو بلا رہے ہیں،
आ जाइए मेरे मौला, जुल्म जोर पूरी कायनात में बढ़ गया है, चारों तरफ जुल्म सितम हो रहा है, हम आपके शिया हैं। हम कौन से शिया हैं, कैसे शिया हैं, किस माने में शिया हैं, किस पहराए के शिया हैं? शियों वाली क्वालिटी है कोई ऐसी अलामत जो शियों वाली हो? है कोई ऐसी आपके अंदर खूबी जो शियों वाली हो? इज़ान मोहतरम, हम नाम लेवा हैं, यही काफी है, शिया नहीं है। मैंने अभी जनाब मुझे दुआ कराई कि मौला हमें हकीकी शिया बनने की तौफीक अता करवा दे, हम शिया बन जाए। वरना शिया हकीकी माने में तो आदम है, नूह है, मूसा है, ईसा है, याहिया है, ज़करिया है, इलियास है, खिद्र है, अय्यूब है, याकूब है, यूसुफ है, सलमान फारसी हैं, मीसा में तमार है, अबूजर है, हुज़ैफा है, ये लोग शिया हैं। हम लोग तो बस नाम लेवा हैं, हमारे लिए यही बहुत है कि हम नाम लेवा हैं। लेकिन नाम लेवा भी तो ऐसा हो कि जो देखने वाला, सामने वाला ये न कहे कि ये हमारा कैसा नाम लेवा है। मसलन अली हैदर नकवी के जो अहबाब हो, दोस्त हों, वो ऐसे तो हों कि साथ चले तो कहीं शर्मिंदगी ना हो। वक्त का इमाम, देखिए मसलन सपोज दैट मैं मिसाल के तौर पर बात अर्ज करता चलूँ कि मैं ये कहूँ, मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ, न्यू जाफराबाद में, और मेरे केजरीवाल से बहुत अच्छे मरासिल में, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आप आइए, कोई काम मिनटों में हो जाएगा। कमाल ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मेरे केजरीवाल से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, पूरी तवज्जो जाए मोहतरम। कमाल ये नहीं है कि मैं कहूँ कि केजरीवाल से ताल्लुकात मेरे बहुत अच्छे हैं। कमाल ये है कि गाजियाबाद में केजरीवाल की गाड़ी घूम रही हो, केजरीवाल मुझे देखकर गाड़ी रोक के गए, मौलाना लीडर साहब खैरियत तो यहाँ कैसे? मैं बात कह गया जाने मोहतरम। कमाल ये नहीं है कि मैं कहूँ कि केजरीवाल से ताल्लुकात अच्छे हैं, कमाल ये है कि केजरीवाल कहे कि अली हैदर नकवी से ताल्लुकात मेरे अच्छे हैं। ऐसा मोहतरम, कमाल ये नहीं कि हम कहें कि हम शिया हैं, हम अली वाले हैं, हम मौलाई हैं। ऐसा मोहतरम, कमाल तो यह है कि रोज़े महशर हो, महशर का हंगाम हो, चारों तरफ पूरी कायनात फैली हुई हो, दूर से मेरा मौला देख कर कहे ये है मेरा, ये है मेरा, ये है मेरा, ये है मेरा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सलावत बोल दे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कमाल ये नहीं है कि हम कहेंगे ये हमारे, कमाल ये है कि वो कहेंगे ये मेरा। हमारा किरदार, हमारे अफकार, हमारा रहन ऐसा हो कि दूसरे देख के कहेंगे ऐसे हिया होते हैं। जब हमारा किरदार ऐसा होगा तो लोग इस बात को कहां तक लेके जाएंगे? आप मेरी जुमले पे आपने गौर किया भाई, मेरी तब तवज्जो रखें, जो आ रहा है वो आएगा। तो मजलिस शुरू हो गई तो होगी। अब मुझे वैसे भी इजाजत देनी पड़ती क्योंकि 8:30 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है राजनगर में, वहाँ पे मजलिस आखिरी मजलिस है। कारण देखिए, हकीकत ये है कि हम अहले बैत को मानते तो हैं, अहले बैत की बिल्कुल नहीं मानते, जो सच्ची वाली बात है। हमारे यहाँ साल भर एक साथ खड़े रहेंगे हम, मौत में, जिंदगी में, शादी में, बियाह में, बर्थडे में, मंगनी में, अगले मंगनी में, सब में खड़े रहेंगे साथ। जहां मुहर्रम का चांद निकला, जहां मुहर्रम शुरू हुआ, मेरी अंजुमन, मेरे मौलाना, मेरा आशरा, मेरी मजलिस, मेरा घर, मेरा जाकिर, तो मेरा तेरा कहां से शुरू हो गया भाई? बेशक। साल भर तो आप एक जगह थे, अब्बा का इंतकाल हुआ 40वें में, अरे मौलाना परेशान ना होइए, हम साथ खड़े हैं। बेशक। बेटी की शादी है, भाई घबराइएगा नहीं, हम साथ खड़े हैं। मौला हुसैन के मजलिस में आपने क्यों नहीं कहा कि भाई परेशान ना होना, फर्श बिछाना होगा तो मैं पहले आऊंगा, मजलिस होगी तो पहले मैं आऊंगा, आप घबराइएगा नहीं, पानी का इंतजाम मैं करूंगा, तबरुक का इंतजाम मैं करूंगा। आप अपने लिए तो इतने मोहताज है, मौला के लिए बिल्कुल फरार है। आप ये मतलब है, पता मजलिस किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, मौला के लिए कर रहे हैं। भाई आप अपने लिए कर रहे हैं तो फिर सवाब फिर अल्लाह मानेंगे। अमल चाहे इतना सा हो और मिला मिलना अहले बैत हो तो वो इतना बड़ा अजर रखता है। और अगर दिखावा करके इतना बड़ा अमल हो और खुलूस इतना सा भी ना हो तो किसी काम का नहीं। आले मोहम्मद की निगाह में खुलूस देखा जाता है, ये हकीकत है। मैं दुआ करता हूं कि मौला हमें हकीकी शिया बनने की तौफीक दे। आमीन। ऐसा है मोहतरम,
ہم یہ تہیا کر لیں جتنے لوگ ہیں جو جہاں تک یہ ویڈیو بن رہی ہے اور یہ بھی اپنی نیت میں لگانے کہاں تک جائیں گے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جب بھی مجلس کریں کوئی فرق بچھائے، یہ نہ دیکھیں کہ ثاقب کون ہے، یہ نہ دیکھیں مرثیہ خان کون ہے، یہ نہ دیکھیں کہ مجلس کس نے کی ہے، بس یہ دیکھیں کہ مجلس کس کی ہو رہی ہے، بے شک کون شہزادی مجلس میں آئیں گی، ہمیں مجلس میں جانا ہے، بس ہمیں اجر ان سے لینا ہے، کسی صاحب سے نہیں لینا۔ اگر اجر مولا سے لینا ہے اور مولا کے لیے حاضری ہے تو ہر لمحہ عبادت ہے، اور مرضی مولا سے ہٹ کر ہے تو ساری زندگی موت سے بدلا ہے۔ آیات وہی ہے محترم، اور یہ بھی ابھی جانیں کہ جب ہم ہر لمحہ اہل بیت اور محبت اہل بیت میں گزاریں گے تو ساری زندگی عبادت میں گزرے گی، اور جب ہم سیاست میں گزاریں گے تو چاہے کتنا ہی بڑا عمل کر لیں، کتنا ہی بڑا ہم کتنا بڑا پروگرام کر لیں، کتنا بڑا مجلس، کتنی بڑی محفل، کتنا بڑی انعقاد، کوئی جلوس نکالنے کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ حقیقت بتا، وہاں آپ کے تعداد کی کوئی حیثیت نہیں۔ بھائی آپ ایمانداری سے بتائیں دنیا میں کتنے آدمی ہیں، کتنے شیعہ ہیں؟ ہندوستان میں دیکھیں 5 کروڑ کی آبادی، حد سے حد، میں بہت بتا رہا ہوں 5 کروڑ، دنیا میں کتنے؟ اس سے کئی ہزار گنا زیادہ آبادی جنات کی ہے اور ملک کی ہے۔ بے شک وہ فرش ادا نہیں چھا رہے، وہ مہندی سے نہیں کر رہے، وہ تو پاک و پاکیزہ ہے، وہ تو طاہر ہے، نہ ان کیا غلو ہے، نہ ان کیا غیبہ ہے، نہ ان کیا جھوٹ ہے، نہ فریب ہے، نہ مکاری ہے، نہ ریاکاری ہے، وہ صرف للہ باللہ الہ کر رہے ہیں۔ تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ حسین آپ کا محتاج ہے کہ آپ مجلس کریں گے تو مجلس ہوگی، ان کا ذکر کریں گے تو ذکر ہوگا، ان کی عزا بچھائیں گے تو عزا ہوگی، ان کا ماتم کریں گے تو ماتم ہوگا۔ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ آپ فرش عزا کی بنا پر ہیں، فرش عزا آپ کی بنا پر نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ جہاں یہ ذہن میں آ جائے کہ ہماری مجلس ہم فرش عزا بچھائیں گے تو اس فرش عزا بچھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اہل بیت یہاں آؤ، چھوٹے بن کر آؤ، یہاں سارے انا کے دروازے بند کر کے آؤ، یہاں یہ ذہن میں رکھو کہ حسین کی شخصیت کا نام ہے کہ وہ جیسے گناہگار کو بھی لمحے بھر میں معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں صرف انا کا ایک یہ، وہ ہماری مجلس میں آئے تھے تو باہر کھڑے تھے میاں۔ آج ہمارے ہاں کیا معاملات ہے؟ بھائی فلاں صاحب کی مجلس ہے، میں تو چپ چاپ بیٹھوں گا، ذاکر ہی نہ چلے۔ یہ فکر ہے بھائی، میں پوری دنیا جاتا ہوں الحمدللہ، سارے ذہن فکریں معلوم ہے مجھے کس کس فکر کے لوگ رہتے ہیں، اور پورا ہندوستان گھما ہے الحمدللہ، ممبر کے سب کا نہیں۔ وہ ذاکر نہ چلے، وہ مرثیہ نہ چلے، اس کا ماتم نہ چلے، اس کا نوحہ نہ چلے، اس کی مجلس نہ چلے، اب چلنا کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ کوئی ریس کورس ہے؟ ارے بھائی یہ عبادت ہے، یہ ہماری رسم نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب ہے۔ تہذیب کو کہاں لے کے جا رہے ہو آپ؟ اور یہ آپ کو بڑی آسانی سے مل گئی ہے، یہ ان بزرگوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر اس فرش عزا کو بچھایا ہے۔ بے شک احسان محترم اللہ کے واسطے، اہل بیت کے واسطے، مولا کے واسطے انا کی دیواریں گرا دو، نفرت و خطورت کی دیواریں گرا دو، اختلافات کی دیواریں گرا دو، تب حسین کے حسین کھانے میں آ جاؤ، تب حفاظہ کے حسین کے گھر میں آئے۔ احسان محترم یہ حقیقت ہے کہ ہم فرش عزا بھی ساتھ لیتے ہیں، لیکن دلوں میں خطورت رکھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں سارے اختلافات چاند رات سے شروع ہو کر 9 ربیع الاول پہ ختم ہو جاتے ہیں، اسی سوا 2 مہینے تک رہتے ہیں سارے اختلافات، پھر گلے ملے ہوئے، پھر بھائی چارگی، پھر محبتیں، پھر امتیازیں، پھر اختلافات تمام ختم۔ سارے معاملات یہی ہے نا نوے صاحب؟ جب میرے اوپر بیٹھے کوئی بتائے کہ ہاں مولانا لیڈر صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، کھڑے ہو کے فوری طور پر ٹوک دیں یعنی مولانا آپ غلط کہہ رہے ہیں، مجھے ثابت کر دو، میں مان لوں گا، آج کے بعد پڑھوں گا ہی نہیں بھائی۔ ہوتا ہے نہیں، ہے نہیں، یہ کیوں ہے؟ جب ہم ہر مرحلے میں ایک ساتھ ہیں تو فرش عزا حسین پر ایک ساتھ کیوں نہیں؟ ایسا محترم اللہ کے واسطے، اہل بیت کے واسطے، بی بی سکینہ کی کانوں سے چھینے ہوئے گوشواروں کے پاس آؤ، محبتیں پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، بھائی چارگی پیدا کرو۔ الفت کا نام ہے حسین، اتفاق کا نام ہے
حسین بھائی چاپی کا نام ہے اسرار حسین اختلافات کے خاتمے کا نام ہے اسلام حسین پیغام محبت کا نام ہے اسلام حسین پیغام قوت کا نام ہے حسین اتحاد و اتفاق کے پرچم کا نام ہے حسین پوری کائنات کو ایک اتحاد کے پرچم پہ کھڑا کرنا چاہتا تھا پوری دنیا حسین کا نام لے کر جی رہی ہے کہ پوری کائنات میں اگر اتحاد ہو سکتا ہے تو بنام امام حسین ہو سکتا ہے آج حسین کے ماننے والے سارے مختلف ہوئے ہوئے ہیں یہ کیوں ہے یہ کیسا ہے یہ کس وجہ سے ہے اگر آج دنیا ہمارے اندر کے حالات دیکھ لے تو نفرتیں کرنے لگی کیونکہ ہم شیعہ ہیں ہم شیعہ کہلائے جاتے ہیں ایسا نہیں محترم یہ طرح باتیں ضرور ہیں میں سوچ کے کیا آیا تھا پڑھنے کیونکہ میں ذہن میں رہتا ہے نا کسی کے خطیب کی مجھے اتنی دیر پڑھنا ہے اور یہ پڑھنا ہے لیکن بات کہاں سے اٹھی اور کہاں تک پہنچ گئی میرے ذہن میں اس مزاج کی تقریر کبھی نہیں کرتا بہت کم جو لوگ مجھے سننے ہیں جن لوگوں نے مجھے سنا ہے جو یوٹیوب پر مجھے سننے ہیں میں معلوم ہے کہ اس انداز کی مزاج حالات حضرت سے بول رہا ہے مولانا آپ کو سلامت رکھیں بابا دولت سلام اللہم صلی علی محمد مجھے معلوم ہے 8:30 بجے مجھے وہاں پہنچنا ہے اور 2 منٹ رہ گئے ہیں 12 نکل میں 9:15 بجے ممبر پہ بیٹھا تھا میں ان کی ذمہ داری میں خود لے لوں گا 5 منٹ ایکسٹرا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں اب میں اس بات مکمل کر کے جاؤں گا نا اب ایسا تو ہے نہیں کہ میں یہاں سے افراتفری میں کبھی یہ ترنم صاحب یہ آپ کا خانہ اور یہ آپ کا ممبر اور علی حیدر صاحب چلے خدا حافظ جو شرعی ذمہ داری ہے ممبر کی شہزادی نے مجھے زبان دی ہے مولا حسین نے مجھے رزق بیان دیا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ان نقاص کو پیش کروں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں خرابیاں ہیں ورنہ روز محشر مجھے امام کو جواب دینا ہوگا کہ ہم نے تمہیں زبان دی تھی تم بولے کیوں نہیں صرف اپنا لفافہ اپنی بابا اپنی داد اور اپنی تہذیب اور اپنے نعرے لگا کے چل دیے اپنی شہرت کے لیے بڑی بس ہمارے کیا حقوق پورے کیا اجان محترم ہم ایسے شیعہ بن جائیں کہ دور سے دیکھ کے یہ کہے کہ یہ ایسے ہیں تو ان کے امام کیسے ہوں گے ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے ہمارے افکار ایسا ہونا چاہیے ہماری ذہنی فکر ایسی ہونی چاہیے آج اتفاق یہ ہے کہ ہم دوسری قوم جو ہم سے متاثر ہو کر اچھائیاں لے رہی تھی آج وہ قوم ہم سے بہتر اور بہتر ہے کرسچنس کو دیکھیے سارے اچھے اسکولوں کے سارے میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے بڑے بڑے آپ سکھوں کو دیکھ لیجیے سارے ہیلپ لائن سوسائٹیاں ان کی کوئی پریشانی کوئی مسئلہ آ جائے تو فوراً سب سے پہلے وہ کھڑے ہوتے ہیں مدد کے لیے ان کے کتنے ڈاکٹرس ہیں کتنے انجینئرس ہیں کتنے وکیل ہیں کتنے آرمی میں کتنے کورس میں آپ ایماندار چل رہا ہے کتنے اس کی مجموعے میں بتا دیں کتنے لوگ کورس میں کتنے ڈاکٹر ہیں کتنے انجینئر ہیں کتنے وکیل ہیں ایسا نہ مطلب جو لوگ ہم سے متاثر ہو کر اسلام سے متاثر ہو کر انسانیت کا درس سیکھ رہے تھے وہ تو انسان بن گئے ہم نہ جانے کہاں کون سے راستے میں گم ہو گئے آج صرف ہم اپنی انا کا سورج لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ میری انا کا سورج غروب نہ ہو جائے بس ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اہل بیت کی بالکل نہیں مانتے جبکہ اہل بیت کا چاہنے والا وقت کا سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے وقت اہل بیت کا ماننے والا وقت اپنے دور کا سب سے بڑا سچا اور سب سے بڑا مجاہد ہونا چاہیے اہل بیت کا ماننے والا سب سے بڑا متقی ہونا چاہیے اہل بیت کا ماننے والا سب سے بڑا دیدار ہونا چاہیے آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ جھوٹے ہم ہی پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ مکار ہم ہی لوگ ہیں سب سے زیادہ فریب باز ہم ہیں اگر ہمیں کسی نے ہمیں پیسے دے دیے تو ہم پیسے لیتے وقت تو بہت اچھے ہیں لیکن جب وہ پیسے مانگنے کے لیے فون کرے گا تو ہم فون ہی ریسیو بھی کریں گے یہ ہے امانت دار ہم گھر میں بیٹھ کے ایک صبح سے شام تک ایک ہزار جھوٹ بولتے تھے بغیر وجہ کے بغیر کسی مطلب بغیر بات کے ہمیں اللہ کا بھروسہ ہی نہیں کہ اللہ دینے والا ہے وہ رازق ہے مولا حسین رازق ہے مولا حسین نمائندے ہیں ہمیں مولا حسین کی لیے نسبت زبانی تک ہے ایسا محترم اہل بیت کے واسطے اللہ کے واسطے امام فرماتے تم ہمارے اہل بیت ہمارے لیے بھائی سے زینت بنو بھائی سے زینت نہ بنو جب شب جمعہ ہمارے اعمال امام کے بعد پہنچتے ہیں اچھے اعمال ہوتے ہیں تو امام مسکراتے ہیں برے اعمال ہوتے ہیں تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں
اللہ کے واسطے اہل بیت کے واسطے ایمانداری سے بتائیں کہ آپ ویسے ہی وقت کے امام کو نہ جانے کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں اور کتنی ظلم معصوم نے سہے اور برداشت کی، اور کتنے مظالم امام کی نگاہ میں ہیں. امام تو ویسے ہی خون کے آنسو ہوتا ہے میرا وقت کا امام، آپ بھی ان کے لیے آنسوؤں کا سبب بنے تو کیا فائدہ ہے. آپ بھی ایسا محترم اللہ کی واسطے ایسے ہو جاؤ جیسے اہل بیت چاہتے ہیں، جیسے علی چاہتے ہیں. جنت تمہاری تمہارے باپ کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جنت کہیں نہیں جائے گی. جنت بنی ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، لیکن بن تو جاؤ اہل بیت کا چاہنے والا. یہ نفع فکریہ میں نے آپ کی سماعتوں تک جو پہنچانا تھا پہنچا دیا. بہرحال کسی کو بات تلخ گزری ہو میرے بزرگ بیٹھے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن جو سچی بات تھی ڈاکٹر دوائی وہی دیتا ہے جو ضرورت ہوتی ہے مریض کو. میں چاہتا تو یہاں سے آپ سے نعرے لگوا کے تحقیق دار لے کے چلا جاتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا میرے لیے. کوئی بڑا مہارت نہیں، اللہ نے ہر طرح سے فن دیا مجھے خطابت کا. جب چاہوں داد دے کے ہاتھ اٹھا کے نعرے لگوا کے جا سکتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں. لیکن میں حالات دیکھ رہا ہوں، ماحول دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے، کہاں پہنچ رہی ہے موت. میں نے بتایا کہ میرا آپ سے مجھے کو تو آپ غور کریں گے، کہتے ہیں علی اگر صاحب سے بالکل جانتے ہیں کہ پڑھے لکھے آدمی نہیں، جاہل آدمی کیا میں پڑھ دیں. آپ کی صنعت سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ نہیں بلوائیں بالکل نہ بلوائیں، مجھ سے بھی کوئی پرواہ نہیں. میرا امام میرا رازق ہے، مجھے وہ رزق دیتا. میں نے 20 سال والے امام زمانہ کھایا ہے. سلمان پڑھنے محمد والے بھائی، جب مال امام کھایا تو مال امام کا حق تو ادا کرنا ہے. مجھ پہ فرض ہے، قرض ہے یہ. اور قرض ادا نہیں کرو گے تو بے ایمان کہلاؤ گے. دنیا کے بے ایمان ہونا اور ہے، امام کا بے ایمان ہونا اور ہے. ایسا محترم اہل بیت کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم نہیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ہم مختلف ہیں. جو فرش عزائے حسین پوری کائنات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، اسی کے چاہنے والے، اسی کے ماننے والے، وہ مختلف ہوئے. اگر کسی کے ذہن میں کسی کے لیے ضرورت ہے تو دیکھیں میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرتا، ممبر میں کسی کی ذاتیات کے لیے استعمال نہیں کرتا، کسی شخص کو ٹارگیٹ نہیں کرتا. میں وہی بیان کرتا ہوں جو حقائق ہے. اور وہ بات الگ ہے جب گڑا ہوگا بھائی پانی بھرے گا، سیدھی سی بات. سبحان اللہ. گڑھے میں پانی بھرتا ہے، اس سے مجھے کوئی شکوہ نہیں. بھائی آپ اپنے سوچے کہ میں نے آپ کو نام یاد کی اتنا لوگ تقریباً 20 سال بعد میں یہاں ایک مہینے پر میں آپ سے 5 سال پہلے آیا تھا. اب یہ بہنوں صاحب ہیں کہ وہ ٹال بھی نہ سکا، میں آ بھی گیا. بہت یہ ہوگا کہ بھائی بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں، بہت مومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں، کون سا مجھے شعر مل جائیں گے، 4 باتیں کون سے مل جانے والی آواز سے. اور کوئی یہ کہتے کہ علی صاحب پڑھنے نہیں جانتے، میں اسی نہیں پڑھنے آتی. تو میرا جا کیا رہا ہے بھائی؟ جو میرے چاہنے والے مجھے ہر حال میں بلاتے ہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ میں مولا حسین کو حاصل سمجھتا ہوں. یہ مولا حسین دیتے ہیں مجھے سال بھر میں 2.25 مہینے میں سال بھر کے رزق مل جاتا ہے، سال کیا کئی سال کا مل جاتا، مجھے پرواہ نہیں. دیکھیے آل محمد کریم ہیں، ان کی بارگاہ میں سر جھکا کے آؤ گے تو وہ اتنی سربلندی ادا کر دیں گے کہ کائنات کے تاج تمہارے پیروں میں نظر آئیں گے. اور اگر ان کے یہاں سر اٹھا کے آؤ گے تو انہوں نے تو پہلے ایسا کہ تو کوئی نہیں ہے. اللہ کے واسطے، بس اہل بیت کے واسطے یہی گزارش ہے کہ آپ متحد ہو جاؤ، اتحاد کرو، محبت پیدا کرو، نفرتیں ختم کرو. مولا حسین کی پیاس کا واسطہ، شہزادی سکینہ سے کے کانوں سے بہے ہوئے کے خون کے قطرے کا واسطہ، مولا سجاد کے ایک زخم کا واسطہ، بیوی رباب کے پشت پر لگی ہوئی ایک ایک دھوڑے کا واسطہ. متحد ہو جاؤ، اتحاد کرو، اتفاق کرو. مولا حسین تب بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں. عزاداروں جب شہزادی سکینہ اس مجلس میں، آج بھی سکینہ کی مجلس ہے نا، یہ شہادت کی مجلس ہے. عزاداروں کون سکینہ جانتے ہیں نا کون ہے سکینہ؟ عزاداروں یہ سکینہ وہ سکینہ ہے جسے حسین نے نماز شب میں مانگا تھا اپنے پروردگار سے کہ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے کہ جسے بغیر دیکھے مجھے سکون نہ مل سکے اور جو مجھے دیکھے بغیر اسے سکون نہ مل سکے. اللہ نے ایک بیٹی دی جس کا نام سکینہ
سکینہ رکھا. عزاداروں سکینہ کا نام سکینہ نہیں ہے, سکینہ کا نام اصل میں فاطمہ ہے. عزاداروں جانتے ہیں سکینہ کا نام سکینہ کیوں پڑا؟ کائنات میں اس بچے سے زیادہ کسی کو پیار نہیں ملا ہے. عزاداروں اس بچے نے کبھی اس پیر زمین پہ نہیں رکھا, کبھی چچا کی آغوش میں, کبھی ابو کی آغوش میں, کبھی ماں کی آغوش میں, کبھی بھائی کی آغوش میں, کبھی پھوپھی کی آغوش میں. یہ ہمیشہ آغوش میں رہی ہے, اس کا پیر کبھی زمین پہ نہیں رہا. عزاداروں جن کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں مولا سلامت رکھے, عزاداروں یہ بھی سچائی ہے کہ اس سے زیادہ پیار بھی کسی کو نہیں ملا اور اس سے زیادہ تماچے بھی کسی کو نہیں پڑے. جزاکم ربکم. عزاداروں گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو, ایسے رویا کرو جیسے زہرا کا گھر اجڑا ہے. عزاداروں آج کو تماچے مارنے والا نہیں ہے, آج کو گھوڑے لے کے نہیں کھڑا ہے, آج کو تازیاں لے کے نہیں کھڑا ہے. عزاداروں سکینہ یہی تو کہتی تھی, عزاداروں جب روتا ہوا دیکھتی ہے نا, پھر سکینہ کہتی ہے پھوپھی سے, پھوپھی اماں یہ جو رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ تو تیرے بابا پھر رو رہے ہیں. ایک مرتبہ سکینہ طرف کے کہتی ہے پھوپھی اماں کوئی نے تماچے نہیں مارتا, کوئی نے تازیاں نہیں مارتا. تو بی زینب فرماتی ہے بیٹی ان کی خطا کیا ہے, یہ تو تیرے بابا کے غمخوار ہے, یہ تو تیرے بابا کو رو رہے ہیں. ایک مرتبہ سکینہ طرف کے کہتی ہے اے پھوپھی اماں اگر میرے بابا پہ رونا چوٹ نہیں ہے تو میرے رخسار کی لے کیوں ہے. جزاکم ربکم. عزاداروں یہ سکینہ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک دربار یزید میں پہنچی. عزاداروں دربار یزید میں پہنچنے کے بعد جب ایک مرتبہ شام قید خانے میں یہ بیوی پہنچی ہے, صرف 2 لمحے شہادت کے پڑھوں گا. ایک خطبہ شہادت کا, اس کے بعد ختم ہوا. زیادہ دیر مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں. عزاداروں کربلا خود ایک مسائل ہے, زینب خود ایک مسائل ہے, سکینہ خود ایک مرثیہ ہے. سکینہ کا نام آ جائے تو کوئی مومن رک نہیں سکتا رونے سے. عزاداروں رات کا پچھلا پہر ہے, بی بی سکینہ ایک مرتبہ سوتے سوتے اٹھی, گھبرا کے کہنے لگی میرا بابا آیا تھا, میرا بابا آیا تھا. اماں پھوپھی اماں میرا بابا کہاں چلا گیا؟ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا بیٹی سکینہ یا تیرا بابا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں اماں میں نے اپنے بابا کو دیکھا ہے, میرے بابا نے مجھے اپنے گلے سے لگا کے کہا اے بیٹی سکینہ مجھے میں تجھے لینے آیا ہوں. عزاداروں ایک مرتبہ تمام بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی, دربار یزید تک پہنچی. ایک مرتبہ جیسے ہی دربار یزید تک تمام مسئولات کے رونے کی آوازیں پہنچی تو یزید نے پوچھا کہ اس وقت بیویاں کیوں رو رہی ہے, یہ قیدی کیوں رو رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ سکینہ جو حسین کی چہیتی بیٹی ہے اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. یزید نے کہا کہ حسین کا سر بیوی سکینہ کو دے دو. عزاداروں باپ کا سر سکینہ کے پاس پہنچا. سکینہ نے بابا کے سر پہ سر رکھے گا بولتے اے بابا آپ کے بعد میرے کانوں سے گوشت چھڑانے چھین لیے گئے, اے بابا میرے رخسار پر تماچے مارے گئے, اے بابا کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام میرے اتنے تازیانے مارے گئے, قبر زخمی ہے. جزاک اللہ. عزاداروں سکینہ بین کرتے کرتے چپ ہو گئی. زینب سمجھی کہ شاید سکینہ تھک گئی ہے, سو گئی ہے, لیکن ابھی زینب نے بازو ہلایا, کیا دیکھا قیامت ہو گئی. عزاداروں سکینہ کی روح قبر سے منصری سے پرواز کر گئی. قید خانے شام میں ماتم برپا. وہ وقت بھی آیا کہ قید خانے شام میں سکینہ کی قبر بنائی گئی. غسالہ غسل دینے آئی. عزاداروں جب غسل دینے کے لیے غسالہ پہنچی تو طرف کے باہر آئی, آ کے کہتی ہے عابدہ بیمار, کیا یہ بچی بیمار تھی؟ کہا نہیں میری بہن بیمار نہیں تھی. کہا اس بچی کے جسم سے لباس اتار رہی ہوں, لباس اترتا نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ سیدنا سجاد چیخ مار کے روئے, کہا بیوی ایسا نہ کہے میری بچی کے اتنے تازیانے مارے گئے کہ سکینہ کے جسم کا خون کرتے میں پیوست ہو گیا. عزاداروں وہ وقت بھی آیا کہ بیمار کربلا نے اپنی بہن کو دفنانا چاہا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار دوخ ہے. اب سید سجاد خدا نہ کرے قیامت تک کوئی بھائی یہ منظر دیکھے. عزاداروں سید سجاد نے اتارنا چاہا لحد میں. ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے, آئے میرا سجاد, میری امانت ہو, میری سکینہ بہت تماچے کھا چکی, اے سجاد میری سکینہ کے تمہارے سو ہوئی. اللہ
کرو